السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب وجاد مسعود صاحب. اور آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو قلعدم تحریک لبیک ہے اس کے مابین اور حکومت کے مابین مذاکراتی ٹیم تبدیل ہونے کے بعد جو ایک معاہدہ ہوا، اور جس کے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خفیہ ہے معاہدہ، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ گیسی کی جا سکتی ہیں، مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں. وہ کانکریٹ حیثیت کے اندر معاہدہ کیا ہے وہ ابھی تک خفیہ ہی ہے. تو اس خفیہ معاہدہ، اس کے اثرات پاکستان کی پالیٹکس، ریاست اور پاکستان کے شہریوں کے درمیان جو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اس میں اس کی نظر میں کیا ہے، یا ہم سب ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے معاہدے ہوتے رہے ہیں. کبھی نیک محمد سے معاہدہ ہوتا ہے، پھر تحریک لبیک ہی سے 2017 کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا جس پہ موجودہ جو DGI ہیں اس وقت DGC تھے، ان کے دستخط تھے. پھر وہ معاہدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، پھر اس کے بعد فیض آباد دھرنا کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی، اور جس ججمنٹ کے حوالے سے اب ہر طرف یہی کہا جا رہا تھا اور یہی موقف تھا کہ اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، وہ اس کی گائیڈ لائنز ہیں. تو وجاد مسعود صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ وجاد صاحب، یہ جو معاہدہ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہے نا، یہ تو ایک قسم کا، ایک تو قانون کی نظر میں ہوتا ہے کہ وہ اوپن ہو اور پھر پتہ لگے کہ آیا یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پھر یہ جو معاہدہ ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، ایک حکومت جس آرگنائزیشن کو قلعدم قرار دیتی ہے، شیڈول 4 کے اندر ڈالتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، یہاں تک کہ فورن فنڈنگز تک کا الزامات بھی سامنے آئے، تو پھر اس کے بعد یہ معاہدہ، یہ کچھ سمجھائیں گے مجھے کہ یہ کیا ہوتا ہے معاہدہ، ویسے ہوتا کیا ہے؟ کچھ نکات بالکل مجھے دے دیجیے، میں کمفرٹیبل فیل کروں گا. مجھے شرم آتی ہے جب آپ کرتے ہیں اس کو. کچھ نکات بہت بریفلی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. جس بابرکت ہستی کا نام لے کے یہ شر انگیز، شر پسند ملاؤں کا ہجوم اسلام آباد کی طرف بڑھا، کیا اس ہستی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خفیہ معاہدہ کیا؟ نہیں، میری اطلاعات تک تو. میری اطلاعات بھی یہی. ایک دوسری بات، اس معاہدے کے خفیہ ہونے ہی میں اس کی ناکامی مضمر ہے. اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کل کو ایک ایسا معاہدہ جس کے بارے میں، جس کی تفصیل، جس کے نکات کے بارے میں، جس کی شرائط کے بارے میں، جس میں کیے گئے وعدوں کے بارے میں قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، فریقین اس کی اپنی اپنی تشریح کریں گے. ہم کس کو پکڑیں گے کہ معاہدے میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا؟ اور میں اس کا آپ کو ایک فوری ثبوت یہ دیتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ایک دلچسپ تبدیلی کے طور پہ پہلی دفعہ کچھ مدھم، کچھ بجھے، کچھ انڈیفرنٹ نظر آئے ان کی باڈی پوسچر میں، ان کے کندھوں کی اچکاہٹ میں. وہ پرائم منسٹیریل سپرنگ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے فوراً بعد مولوی منیب صاحب وہاں تشریف لائے جہاں وہ لوگ جمع تھے، اور انہوں نے کوئی 45 منٹ، ویسے عام طور پہ ان کی معمولی گفتگو بھی 45 منٹ سے کم ہوتی نہیں ہے، تو وہاں انہوں نے ان کو وہ خوشخبریاں دی، اور اس میں انہوں نے کچھ نکات جو ممکنہ طور پہ معاہدے کا حصہ ہو سکتے تھے لوگوں کے سامنے بیان کر دیے. بھئی 1 گھنٹہ پہلے آپ اسلام آباد میں اس معاہدے کو خفیہ قرار دے رہے تھے، اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں. اسی سے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کا اخلاقی کردار بھی واضح ہوتا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس معاہدہ کرنے والے جو بھی فریق تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فریق تھے، کہ اس میں ہمیں تو جو سرکاری ٹیم تھی، اسد صاحب جو ہمارے قومی اسمبلی کے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، ان کا اس معاہدے کے اندر ہونا، پھر ان کی امپارشیلٹی کہاں گئی؟ ان کی امپارشیلٹی کہاں گئی؟ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے وزیر خارجہ،
چلیے آپ سے کہہ سکتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کا جانا یا نہ جانا تو جھگڑے کا حصہ ہی نہیں تھا، پھر آپ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بٹھاتے ہیں، وزیر داخلہ غیر حاضر تھے، علی محمد خان صاحب موجود تھے، تو حکومت تو اس میں ایک مجہول فریق کے طور پہ شریک ہوئی ہے، اصل معاہدہ تو انہی کے درمیان میں ہوا ہے جن کی تصاویر جو ہے وہ اب جسے کہتے ہیں کہ دل کا داغ اجاگر ہو کے سورج کو شرمائے گا۔ میں آپ کی توجہ جو ہے نا آپ کی اجازت سے صدیقی صاحب ایک اور معاملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جی جی، معاہدے کیسے ہوتے ہیں، کیوں ناکام ہوتے ہیں اور کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ ایک معاہدہ ہوا تھا چیمبرلین اور ہٹلر کے درمیان میونخ میں، جسے لہراتے ہوئے چیمبرلین نے لندن کے ایئرپورٹ پہ کہا تھا کہ آئی ہیو گاٹ دا گارنٹی فار پیس ان آر ٹائمس، تو وہ گارنٹی 9 مہینے کے اندر اندر وہ پولینڈ کی سرحد پہ منہدم ہو گئی۔ صحیح۔ دوسرا معاہدہ تھا خفیہ، وہ ربن ٹراپ اور مولوٹوف کے درمیان، ایک ان میں سے ربن ٹراپ جرمنی کا وزیر خارجہ تھا اور مولوٹوف سوویت یونین کا وزیر خارجہ تھا، یہ ہوئی تھی، یہ خفیہ معاہدہ تھا، دنیا کو اس کا علم نہیں تھا، اور یہ خفیہ معاہدہ مئی 1941 میں سوویت یونین اور پولینڈ کی سرحد پہ جرمنی نے پاش کر دیا۔ معاہدہ خفیہ ہو یا سامنے کا ہو، بیان کیا گیا ہو، وہ قائم ہوتا ہے کسی اصول، کسی اقدار اور فریقین کے مفادات کے فطری ڈو ٹیلنگ پہ، ہم آہنگی پہ۔ تو خفیہ اور وہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، آپ جانتے ہی ہیں، ہم نے معلوم نہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کتنے معاہدے کیے، آپ شکری سے شروع کر لیں، 9 فروری 2009 تک جو سوات والا معاہدہ تھا جو صوفی محمد کے ساتھ کیا گیا تھا، وہاں تک چلے آئیں۔ ہر دفعہ ہمیں صرف یہی کہا جاتا خوشیاں مناؤ، کس بات کی خوشیاں منائیں؟ اپنی ریاست کے بٹ بائی بٹ، برک بائی برک ڈیمولیشن کی خوشیاں منائیں، پاکستان کے بچوں کا لہو بہے جانے پہ خوشیاں منائیں۔ پاکستان کی ریاست نے اپنی رٹ جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہے، اس لیے کہ جو پاکستان کی حقیقی مقتدر قوتیں ہیں ان کا پرانا اصلی حقیقی اور ابدی ایلائی وہ ہے جو نہ پاکستان کے دستور کو مانتا ہے، جو نہ پاکستان کے سیاسی بندوبست کو مانتا ہے، نہ جمہوریت کو مانتا ہے، اور نہ اس ملک کے عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس کا ایک ہی پرپز ہے، اس ملک پہ قبضہ کرنا، اس ملک پہ قبضہ کرنا اور اس پہ اپنا تسلط قائم کرنا۔ تو اگر یہ کسی کو قبول ہے تو انہیں قبول ہوگا۔ میری رائے میں وی ہیو لاسٹ این ادر راؤنڈ۔ اور یہ جو ملا نے کہا نا وہاں آ کے کہ لبرل لوگوں کو ابھی کرب سے گزرنا ہوگا، ہم تو عادی ہیں حضور، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، ملک کے اندر اور ملک کے باہر آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اپنے لیے بھی بھیک مانگنے جاتے ہیں، چھوٹے بھائی کے لیے بھی مانگنے جا رہے ہیں، افغانستان والوں کے لیے۔ واقعتاً افغانستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ اب ونٹر آ رہا ہے، اور جس طرح کا ہیومن کرائسس مختلف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائسس وہ بن رہا ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کس کی جیت ہوئی ہے، کس کا ہم کون کس سے کریڈٹ لے گا۔ لیکن چلیں فی الحال ایک جو معاملہ تھا یہ تو ٹلا نہ جی، کہ چلیں وہ جو سڑکیں بند تھی، عوام تنگ ہو رہی تھی اور یہ ساری صورتحال تھی۔ تو ایک یہ ہے کہ مزید خون نہیں بہا، چلیں وہ جو شہید اہلکار ہیں ان کو حکومت معاوضہ دے دے گی، بس یہ انتظار حسین کا ایک افسانہ ہے، وہ پھر آئے گی، اس لیے کہ یہ اس کا دھندا ہے۔ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تحریک لبیک کا کل اثاثہ، کل کاروبار، کل روزگار ہی کسی نہ کسی دھمکی اور کسی نہ کسی اشکلے کی بنیاد پہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، اور تاریخی طور پہ اسے بار بار حکومتوں کو، اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومتوں کو، لیکن وہ ایک بڑی پولیٹیکل فورس تو ہے نا، 55 لاکھ ووٹ لیے ہیں آپ اس کو فورس کہیے، میں اس کی اہمیت نہیں دیتا، وہ یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ ہے۔ ابھی بھی
ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بنائے ہوئے ایک مٹی کے صنم کو سیاسی طور پہ گرتا ہوا دیکھ کے ایک دوسرے صنم کو تھپکی دی جا رہی ہے، اور اس کا نشانہ جو ہے وہ ملک کی وہ جمہوری قوتیں ہیں جو دستور کی بالادستی چاہتی ہیں۔ اگر انہوں نے 55 لاکھ ووٹ لیے تھے تو اب انہیں کروڑ ووٹ ڈلوانے کا وہ ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کیے دوں، لیکن ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا معاہدہ 6 ماہی دارت، اس کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ بس صرف ایک لالی پاپ تھا دیا اور اللہ اللہ خیر سلام؟ نہیں، وہ پرسکرائب نہیں رہنے دیں گے۔ بار بار جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں، آپ کو یاد ہے نا کہ اس ملک کی عدلیہ نے 29 اکتوبر 2016 کو ایک صاحب کو جو اس وقت جہاں اسلام آباد میں ایک دھرنا دیے بیٹھے تھے، یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، اور یہ اس معاملے پہ کہا تھا جس سے اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان ایک پریپوسچرس ایک لغو بات قرار دے کے ردی کی ٹوکری میں ڈال چکی تھی۔ اس ردی کی ٹوکری سے وہ کاغذ نکال کے اس ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کو اقامہ پہ گھر بھیجا گیا۔ تو پروسکرائب کی آپ کیا بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ یہ جو ہم مارچ 2018 سے ایف ٹیف کے گرے ایریا میں پڑے ہیں، وہ اسی لیے تو پڑے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر داخلہ کالعدم اور بین میں فرق کرتا ہے۔ اس کو یہ اس نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ وہ فرق کرتے کس طرح سے ہیں، وہ ہاؤ ڈز ہی ڈفرینشیٹ بٹوین واٹ از کالعدم اینڈ واٹ از بین۔ غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ لیکن یہ میں آپ سے یہ دیکھیں نا، وزارت داخلہ نے یہ ان کو کیا، پھر فیڈرل کیبنٹ نے اس کی منظوری دی، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے بھی، ان کی رہائی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی عدالتوں کے اندر ہی جائیں گے۔ تو انڈائریکٹلی کچھ کے منہ سے نکل گئی وہ باتیں کہ سعد رضوی صاحب تو اسلام آباد میں بیٹھے تھے۔ سعد رضوی صاحب اسی طرح سے اسلام آباد میں بیٹھے تھے جیسے، میں کسی کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا، جیسے ڈاکٹر عثمان کو اور ملک اسحاق کو کہیں لایا گیا تھا، جب کسی ایک اور بہت بڑے ویسے یہ بھی ایک آپ نے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہے، آپ نے کہا کہ جب فیض آباد دھرنا تھا 2017 والا تو ایک شخصیت آئی تھی، پھر اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا تو ایک اور دوسری مالدار شخصیت جو ہے وہ آئی تھی۔ یہ مالدار شخصیات جو ہیں، یہ جو ہم وزیر اعظم کو بہت شوق ہے مافیا 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 کہنے کا، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک مالدار شخصیت وہ ہے جو یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان کا ایک بھی ریاستی اہلکار اور منصبدار ایسا نہیں ہے جسے میں رشوت نہیں دیتا۔ پہیے نہیں لگا، جیسے فائلوں کو پہیے تو وہ فائلوں کو لگاتے ہیں نا، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کوئی مجھے ایسا عہدے دار بتائیں جسے میں نے رشوت نہ دی ہو۔ کسی ایک میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو عدالت میں لے جائیں۔ ویسے عدالت میں اس کو کیا لے جانا تھا؟ اس کو تو جو بیرون ملک جرمانہ ہوا واپس آئیں، وہ بھی انہی کے جرمانے میں ایڈجسٹ کر دی گئی۔ وہ بھی بندوبست یہ دوسرے بھائی بھی جو ہیں، یہ اللہ کے فضل سے، ویسے ہمیں ذرا ان کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ سنا یہ گیا ہے کہ ملک کے بہت بڑے بڑے صحافتی ادارے ان کی خیرات صدقہ اور زکوٰۃ پہ چلتے ہیں۔ چلیں تو اچھا، اب یہ جو ہے یہ کیسے یہ معاملات اب سمجھتے ہیں کہ یہ لبیک کا بلڈ اپ ہوا ہے اور حکومت کی سبکی ہوئی ہے، تو پھر آگے معاملات کیسے چلیں گے؟ تو پھر کامیاب تو کوئی اور ہو گیا نا؟ ویسے چلیں گے جیسے اسکرین پلے کا اگلا جو ہے وہ چیپٹر کھلے گا۔ اسکرین پلے، میں نے ہی کبھی کسی زمانے میں بدقسمتی سے ایک لفظ دیا تھا اسکرپٹ، تو میرے خیال میں بات اسکرپٹ جو ہے اس سے آگے نکل گئی۔ اب تو اسکرین پلے کے مناظر ہیں، اور جو اگلا منظر کھلے گا اس میں بالکل واضح ہے کہ حکومت بے دست و پا ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میری غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حکومت سے کہا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل کریں، اور وہ مذاکرات جہاں ہوئے ان مذاکرات کی اختتام کی ان مذاکرات کے اختتام کی تصاویر بھی سامنے آ گئی۔ معلوم ہو گیا کہ ایک مالدار ہستی ہے، ایک پرفتوح ہستی ہے، ایک طاقتور ہستی ہے، ایک چوتھا جو ہے وہ اس میں غالباً وہ اصحاب کاف میں بھی وہ سنا یہی کیا کہ کچھ تو ایک اس طرح کی کوئی ایک نامعلوم سا ایک مولوی ہے۔ اصل بات چیت تو وہاں ہوئی ہے، اور میرے خیال میں a very strong message has been given to the civil government، اور اس طرح کے معاملات جو ہے یہ کاکس بیلائی ہی نہیں تھا
یہ قاصص بلائے ہی نہیں تھا، یہ وجہ تنازع ہی نہیں تھی جس پہ یہ لاہور سے چل کے وزیر آباد تک آئے. اصل مقصد جو تھا وہ سول حکومت کو بے دست و پا کر کے انہیں یہ یاد دلانا تھا کہ صاحب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. ہم نہیں آپ پڑے ہیں راہوں میں، ہم لوگ تو زندہ و بیدار کھڑے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو جناب جیسے وجاد مسعود صاحب نے کہا کہ اسکرپٹ اور اسکرین پلے وہ جب مختلف تھیٹر ڈرامہ ہوا کرتا تھا نا، اس ڈرامے کے اندر ایک ایپیسوڈ ایک ایکٹ ختم ہوتا تھا تو پھر پردہ گرتا تھا. پردہ گر گیا ہے. اب یہ پردہ کس کس کے اوپر اور کس کس کی عقلوں پہ گرا ہے، دیکھتے ہیں کہ جب یہ پردہ اٹھے گا تو پھر اگلا ایکٹ یا اسکرین پلے کیا ہوگا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.